قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخل. تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا، تمہاری دعا سنوں گا، قبول کروں گا. اور جو بربنائے تکبر مجھ سے نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار. حضور نے ایک بات مجھے متن یاد نہیں ہے، بہت پیاری فرمائی. دیکھو انسانوں سے تم مانگتے ہو کچھ تو ایک دفعہ تو اس کے ماتھے پر تیوری پر بل پڑ ہی دی، کیوں میرے سامنے ہاتھ یا کیوں مجھے، چلیے بعد میں کچھ وہ دے ہی دے، ناگوار دے. ارے اس سے مانگو جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں دوں گا. وہ نہ مانگنے پہ ناراض ہے، اس سے نہیں مانگا. رات کے آخری ساعتوں یا جسے آپ کہتے ہیں دی اسمال آورز آف دی مارننگ، حدیث میں آتا اللہ نزول اجلال فرماتے جس کو ہم نہیں جانتے کیسے نزول، ذات باری تعالیٰ اور اس کے متعلقات کے بارے میں جو بات آ گئی قرآن میں حدیث میں وہ ہم مانتے ہیں. کیسا یہ ہم نہیں جانتے، اس کا ہاتھ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اس کا چہرہ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اس کی ساکھ ہے، اس کی پنڈلی ہے کیسی ہم نہیں جانتے، وہ سنتا ہے کیسے سنتا ہے ہم نہیں جانتے، کیا اس کے کان ہے، کیا اسے بھی ساؤنڈ ویوز کی ضرورت ہے سننے کے لیے، وہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں جانتے، وہ اترتا ہے کیسے اترتا ہے ہم نہیں جانتے. جو قرآن میں آ گیا حدیث یہ بس. باقی یہ متشابہات میں سے ہے، اس کی کھود کرید میں پڑھو گے تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤ. ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ. لہذا حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری ساعتوں میں اللہ سمائے دنیا تک اور پھر ندا لگتی ہے حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا مانگنے والا کہ میں اسے دوں، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کروں. ہم انتا غفور، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل نہیں. راہ دکھلائیں کسے، رہنم منزل ہی نہیں، راہ کسے دکھائیں. اللہ کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کا فیصلہ کرو، پھر اللہ راستہ کھولے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. وہ لوگ کہ جو ہمارے راستے میں جہاد کرے، محنت کرے، مشقتیں کرے، ہم لازماً ان پر اپنے راستے کھولتے ہیں. وہ دعا شرک فی الدعا، مانگو صرف اللہ اللہ. وہ چاہے کسی فرشتے کے ذریعے، چاہے کسی فوت شدہ ولی اللہ کی روح کے ذریعے سے، چاہے کسی کو بھی نہیں، براہ راست اپنے حکم سے. اس کی تو قدرت ہے جو چاہے کرے. کن فیکون، وہ جیسے بھی ہو وہ آپ کی ضرورت پڑے گا. وہی ہے جو کہ مشکلات کو حل کرنے والا، وہی ہے کہ رزق دینے والا، وہی ہے. اس خیر کثیر یہ تو یہ کہ حوض کوثر وہ بھی اسی میں شامل ہے، لیکن یہ کہ اس پر آپ کو 25-30 قول مل گئے. قرآن سب سے بڑا خیر کثیر، بہت بڑا خیر کثیر. حکمت، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت اور دانائی دے دی گئی اس کو تو خیر کثیر. تو ہم نے آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا ہے اور محتاط کے ساتھ عطا کر دیا. جو انسان کی انسانیت کے لیے، اس کے لیے یوں سمجھیے کہ ترا امتیاز میں فصل لربک، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کیجیے اور نہر کیجیے، اونٹ قربان کیجیے. یہ گویا کہ عید الاضحیٰ کا نقشہ آ گیا. فصل لربک، پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں دوگانا عید الاضحیٰ، اور پھر جا کر ہم قربانی کرتے ہیں. والحق ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی ہے کہ جو دم کٹا ہو جائے گا. اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضور کے صاحبزادے بچپنی میں فوت ہو تو کچھ جو کفار تھے مکے کے، ایک ہی بیٹا تھا، باقی تو بیٹیاں ہیں، آپ کو معلوم ہے 4 بیٹی، لیکن یہ کہ بیٹا جو تھا وہ ایک ہی تھا، وہ اللہ نے اٹھا لیا. تو بڑے خوشیاں منائی کہ یہ تو دم کٹا جس کا کوئی پیچھے نام نہ رہ جائے. بیٹیوں سے تو نام چلتا نہیں، نام تو چلتا بیٹوں سے، تو ان کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں رہے گا. کوئی بات نہیں، جب تک یہ ہیں آگے کوئی فرمایا کہ نہیں ان کو تو کروڑوں بیٹے اللہ عطا کرے، کروڑوں اربوں بیٹے عطا کرے. ہاں اے نبی، آپ کا دشمن ضرور ہے کہ جس کی پابندی، اس کے قوانین، قواعد و ضوابط کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے یہ ہے فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے. والحق، اور اونٹ جو ہے نہر کیجیے، اللہ کی راہ میں قربانی کرتے رہے. اس دونوں الفاظ کو جوڑ کر ایک نتیجہ نکالا بعض حضرات نے کہ اس سے مراد خاص طور پر بقرعید کی نماز اور اس کے بعد جو نہر کیا جاتا ہے، آ کر قربانی دی جاتی ہے، تو یہ اس سے مراد ہے. لیکن یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک ذوقی سی بات ہے، ورنہ جو پس منظر ہے بالکل ابتدائی زمانے کی یہ صورتیں ہیں. اس وقت نہ بقرعید تھی، البتہ یہ چیزیں موجود تھیں، نماز آپ کو دے دی گئی اسی وقت. اور ظاہر بات ہے کہ جب تک آپ مکے میں رہے یقیناً آپ ہر سال حج کرتے رہے. کیسے ممکن ہے کہ آپ حج نہ کریں جب اسی کعبے کا طواف کر رہے تھے جس میں 360 بت تھے، وہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے اور سجدہ کرتے تھے جہاں دائیں بائیں بت رکھے تھے. تو حج کے معاملے میں تو ایسی کوئی شے تھی نہیں. مینا میں جانا ہے، عرفات میں جانا ہے، مزدلفہ میں، یا جو بھی ان کا باقی رہ گیا تھا، تو ہر سال آپ حج بھی کرتے ہوں گے اور یقیناً بہت سے اونٹ آپ قربان بھی کرتے ہوں گے. آپ نے حجۃ الوداع میں 100 اونٹ نہر کیے ہیں، جن میں سے 63 اپنے دست مبارک سے نہر فرمایا ہے اور بقیہ 37 حضرت علی نے آپ کی طرف سے 100 اونٹ. تو اس سے اندازہ کیجئے کہ جو ابتدائی دور ہے، یہ صورتیں جب نازل ہو رہی، اس وقت تو حضور کی جو ہے مالی حالت بھی بہت اچھی تھی. حضرت خدیجہ متمول ترین خاتون عرب تھی، وہ آپ کے حوالہ عقل میں تھی.
اس اعتبار سے یقیناً اس وقت بھی آپ نہر کرتے ہوں گے، اور نہر جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں اس دور میں غریبوں کو کھانا کھلانا، گوشت کا بانٹ دینا، وہ یہ در حقیقت ان کے ہاں سخاوت کا سب سے بڑا مظہر تھا۔ فصل لربک وانحر، تو اے نبی آپ کو شکرانے میں وہ سارا خیر کثیر جو آپ کو عطا ہوا ہے۔ اسی لیے دیکھیے وہ نماز تہجد جب آپ پڑھتے تھے اور اتنی طویل رکعتیں پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے، تو لوگوں نے کہا حضور آپ اپنے اوپر اتنا تشدد کیوں کر رہے ہیں؟ آپ میں تو اول تو کوئی گناہ ہے نہیں، کوئی آپ کے مقام کے اعتبار سے اگر کسی شے کو کہا جائے کہ کوئی فروگزاشت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی معافی کا اعلان کر چکا، تو پھر آپ کیوں مشقت دیتے ہیں؟ تو جواب آپ کا کیا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اپنے رب کا ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میری یہ نماز شکرانے کی نماز، میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوں، اس نے جو مجھے خیر کثیر عطا فرمایا، اور جس درجے کا وہ خیر کثیر ہے اسی درجے کا شکر مجھے اپنی امکانی حد تک ادا کرنا ہے۔ تو فصل لربک وانحر یہاں شکرانے کے طور پر ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یقیناً جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے۔ اس ابتر کے لفظ کی مجھے وضاحت کرنی ہوگی۔ شنا، شین، نون اور حمزہ آتا دشمنی کے لیے، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، دشمنی کسی قوم کی تمہیں آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے راستہ جو ہے اپنا بدل لو اور دستکش ہو جاؤ، عدل پر رہو، چاہے تمہارا دشمن ہے اس کے ساتھ انصاف۔ تو یہ شانی یہ ہے، اس کے معنی دشمن، ان شانیہ کا ہو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ ابتر کے معنی کیا ہے؟ با تا را کا مادہ آتا ہے بطر، کسی شے سے کٹ جانا، خاص طور پر ایک درخت ہے اس کی شاخ کٹ گئی، علیحدہ ہو گئی، شاخ مریدہ، ظاہر بات ہے اب اس کے لیے زندگی نہیں ہے، جب تک درخت سے جڑی ہوئی تھی اس کے لیے تر و تازگی تھی، وہ بڑھے گی، اس پر پھل بھی آتا اگر وہ آم کا درخت تھا، اب جب کٹ گئی تو اب وہ سوکھے گی، ختم ہو جائے گی، اس کے لیے کوئی تر و تازگی نہیں ہے، اس کا کوئی شاندار مستقبل نہیں۔ تو یہ کسی شے سے کٹ جانا، اسی معنی میں قوم سے کٹ جانا، علیحدہ ہو جانا، تنہا رہ جانا، لا تجعلنی فردن، مجھے اکیلا نہ بنا دے، تو یہ جو آتا ہے کہ میں اکیلا نہ رہ جاؤں، اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ اور پھر جس کا ذکر یا جس کا سلسلہ منقطع ہو جائے، جس کے ہاں اولاد نہ ہو، اب نام اس کا کہاں رہے گا، ختم ہو جائے گا، اولاد نہیں ہے وہ بھی ابتر ہے، گویا کہ اس کا ذکر باقی رکھنے والا کوئی نہیں رہا، اس کا نام نہیں رہے گا دنیا میں، اس لیے کہ اولاد نہیں، خاص طور پر اولاد نرینہ۔ اسی طریقے سے جس جانور کی، جس چوپائے کی دم کٹی ہوئی ہے اسے ابتر کہتے ہیں، دم کٹا، اس لیے کہ یہاں بھی کوئی شے کٹی ہوئی ہے اس کے جسم سے۔ تو یہ مختلف الفاظ ہیں، یہ معنی ہے اس لفظ کے ابتر۔ اب اس کو نوٹ کیجئے، حضور کو ابتر کہا قریش، کن کن معنی میں کہا اس کی تفصیل میں ابھی آپ سے سنا رہا ہوں، اور اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں، اے نبی در حقیقت یہ ابتر ہو، بلکہ یہ ابتر ہے، ان شانئک هو الابتر۔ حضور کو ابتر کس کس معنی میں کہا ہے؟ بالکل اوائل میں جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام شروع کیا ہے تو لوگوں نے کہا بطرا محمد منا، یہ ابن جریر کی روایت ہے، محمد ہم سے کٹ گئے، ہمارا اپنا ایک طریقہ تھا، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہماری روایات، ہمارا مذہب، ہمارے عقائد، اب محمد ہم سے کٹ گئے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ شاخ سوکھ جائے، یہ اگر جمعیت کے ساتھ رہتے، پوری اپنی قوم کے ساتھ رہتے تو ان کے لیے بھی شاندار مستقبل تھا، اب ان کا مستقبل بہت تاریک ہے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے واصل بن عطا، یہ شاگردوں میں سے تھا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، وہ تابعین میں سے ان کا شاگرد اور بڑا ذہین شاگرد، لیکن اس نے مسئلہ تقدیر پر، جبر و قدر پر بحثیں شروع کی، تو جب اس طرح کی باتیں اس نے کہی کہ جو اہل سنت کے شایان شان نہیں، تو پھر حضرت حسن بصری نے اسے اپنے درس سے نکال دیا اور کہا کہ اعتزل عنا، یہ ہم سے علیحدہ ہو گیا، اب اس کا ذات کا علیحدہ ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی اعتزل عنا سے اعتزال کا مذہب بنا ہے، اور معتزلہ کہلاتے ہیں علیحدہ ہو جانے والے لوگ۔ تو اسی طریقے سے قوم کا پہلا ریئیکشن یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ بطرا محمد منا، محمد ہم سے کٹ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ قریش کی بڑی کوئی چوپال کے اندر ان کی بڑی مجلس تھی، اور کعب بن اشرف جو ہے وہ آیا ہوا تھا، یہودی، مدینہ منورہ سے، اس وقت تک تو یثرب تھا، ابھی کہاں مدینہ منورہ، اس وقت تک تو یثرب ایک بستی تھی، اس کا نام یثرب، وہ تو حضور ہجرت فرما کر گئے تو پھر وہ مدینۃ النبی اور المدینۃ المنورہ بنا ہے۔
تو وہاں لوگوں نے کہا، حضور کا ذکر کیا، اس نے پوچھا ہوگا کہ سنا ہے آپ کے ہاں کوئی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو الفاظ نقل کیے ہیں بزار نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، الا تری الی ھذا الصبی المنبتر، دیکھتے نہیں ذرا تم، الا تری، یہ وہی ارایت الذی، یہ ان کے ہاں تعجب کی بات ہوتی ہے، ذرا دیکھو تو، تعجب بھی تحقیر بھی، یہ ہمارا ایک بچہ ہے۔ اب دیکھیے بچہ کہہ رہے ہیں، حضور اس وقت 42-43 سال کے ہوں گے، لیکن یہ انداز حقارت ہے، یہ تحقیر۔ پھر یہ کہ یہ لوگ ہوں گے 60 65 70 کے، یہ بڑے چودھری بیٹھے ہوئے، تو ان کے لیے تو وہ نوجوانی کی جو عمر ہے وہ 42-43 سال، وہ بھی گویا کہ بچہ ہونے کی بات ہے۔ الا تری الی ھذا الصبی المنبتر من قومہ، تو کٹ گئے آپ کی قوم سے، یزعم انہ خیر منا، اور سمجھتا یہ کہ یہ ہم سے بہتر ہے، اس کا دین ہم سے، ہمارے دین سے بہتر، اس کا عقیدہ توحید ہمارے عقیدہ شرک سے بہتر، وَنَحْنُ أَهْلُ الْحَجِيجِ وَأَهْلُ الصَّدَانَةِ وَأَهْلُ السِّقَایَةِ، حالانکہ ہم حاجیوں کا بندوبست کرنے والی قوم ہے، ان کی میزبانی کرتے ہیں، انہیں پانی پلاتے ہیں۔ یہ جب الفاظ میں پڑھ رہا تھا آج تو مجھے وہ آیت یاد آئی سورہ توبہ کی، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ پر ایمان لانا، یوم آخر پر ایمان لانا اور جہاد کرنا، یہ ہے اصل اعمال۔ یہ حاجیوں کی کوئی خدمت کر لی، پانی پلا لیا، تم نے اس کو بڑی اونچی نیکی سمجھا ہوا ہے۔ تو یہ بھی منبتر اس شخص کو کہیں گے جو کٹ گیا اپنی قوم۔ سب سے زیادہ تلخ انداز میں جو بات کہی گئی حضور کے بارے میں، اور ابتر کا لفظ آپ کے بارے میں استعمال ہوا، اور یہ سمجھیے کہ یہ بھی دنات اور پستی کی انتہا تھی۔ حضور کے دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا جب انتقال ہوا، یہ ذرا نافلہ تعلق کے درجے میں نوٹ کر لیجئے کہ حضور کی صاحبزادیاں اور آپ کو 2 بیٹے، 4 بیٹیاں اللہ نے حضرت خدیجہ کے بطن سے عطا فرمائی۔ آپ کی کسی اور زوجہ سے اولاد نہیں دی، صرف ایک کنیز ماریا قبطیہ کے بطن سے حضرت ابراہیم، اور وہ مدنی دور کا آخری زمانہ ہے جبکہ آپ کو وہ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، وہ بھی کم سنی ہی کے اندر فوت، حضرت ابراہیم۔ تو یہ جو ترتیب ہے حضور کی اولاد میں، سب سے بڑے تھے قاسم، اسی لیے ابو القاسم آپ کی کنیت، اس کے بعد حضرت زینب، اس کے بعد عبداللہ، حضرت عبداللہ حضور کے دوسرے بیٹے، اور پھر 3 بیٹیاں ام کلثوم اور فاطمہ اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہم وعنہن، ان سب سے اللہ تعالی راضی ہو۔ یہ آپ کی اولاد ہے۔ پہلے قاسم فوت ہو گئے تو چلیے ایک بیٹا عبداللہ ابھی آپ کے پاس، جس رات ان کا بھی انتقال ہو گیا اس کے بعد چرچا ہوا محمد ابتر ہو گئے۔ چنانچہ سب سے زیادہ کمینگی کا مظاہرہ جو ہے ابو لہب نے کیا، پڑوسی تھا حضور کا۔ اب بھی آپ جاتے ہیں تو حضور کا گھر اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ ابو لہب کا گھر جو ہے اس کے اب تو نشان باقی رہ گئے، صرف باقی اب سب ختم ہوا، بڑے بڑے محل بن گئے ہیں ان کے آس پاس، بڑی عمارتیں بن گئی ہیں۔ ابو لہب دوڑا گیا ہے اسی شب، ادھر انتقال ہوا ہے عبداللہ کا، اور وہ دوڑا ہوا گیا، اس نے جا کے خوشخبری دی، بدر محمد اللیلہ، آج کی رات محمد کی جڑ کٹ گئی، محمد ابتر ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جا کے خوشخبری دے رہا، یہ دنات اور پستی کی انتہا ہے۔ اس کو نوٹ کر لیجئے کہ اب آگے چل کر سورۃ اللہب اب دور نہیں رہی ہے، شاید اگلے ہی درس میں ہم 3 صورتیں پڑھیں گے، سورہ کافرون، سورہ لہب اور سورۃ النصر۔ آج جیسے 2 پڑھ رہے ہیں، پچھلے درس میں بھی 2 صورتیں پڑھی تھی، اگلے درس میں 3 صورتیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بدترین انسان، ارذل الخلائق جو تھا حضور کے دشمنوں میں، وہ ابو لہب ہے، قریب ترین عزیز، حضور کا سگا چچا، لیکن یہ کہ بدترین دشمن، اور دشمن بھی دشمن میں فرق ہے۔ خدا پنج انگوش یکساں نہ کر، نہ ہر مرد، نہ ہر زن استو، نہ ہر مرد، خدا پنج انگوش یکساں نہ کر۔ آپ کے موافقین اور مومنین بھی برابر نہیں تھے، کہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہاں اس دور کے کوئی عام صاحب، پھر آپ کے دشمن بھی برابر نہیں تھے۔ تو بدترین دشمن یہ ابو لہب ہے، اور اندازہ کیجئے اس کی دنات کا کہ بدر محمد اللیلہ، آج کی رات محمد کی جڑ کٹ گئی، ابتر ہو گئے محمد، معاذ اللہ۔ یہی لفظ کہے تھے پھر عاص ابن وائل سہمی، جو آپ کے دشمنوں میں سے، مخالفین میں سے بہت بڑا چودھری تھا، ان محمد الابتر، اب تو محمد ابتر ہو گئے، ان کی جڑ کٹ گئی، لا ابن له يقوم مقامه بعده، اب ان کا کوئی بیٹا رہا ہی نہیں کہ جو ان کی جگہ، ان کے مقام پر، ان کی جگہ پر کھڑا ہو، جانشین بنے، ان کے مشن کو آگے لے کر چلے۔ فَإِذَا مَاتَ انقطع ذِكْرَهُ، جب محمد اب فوت ہو جائیں گے تو ان کا ذکر بھی منقطع ہو جائے گا۔ یہ وہ ابتر کا مفہوم جس کا کہ تقابل ہم کریں گے، اِنَّا رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ کہہ رہے تھے کہ ذکر منقطع ہو جائے گا، اور سورۃ الانشراح میں اللہ کی طرف سے نوید آئی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تو آپ کا ذکر بہت بلند کر دیا۔
تو یہ ہے ان شانئک ھو الابتر، اے نبی آپ ابتر نہیں ہوں گے، آپ کو تو ہم نے خیر کثیر عطا فرمایا، آپ کا ذکر بلند کیا، آپ کی مانوی اولاد، آپ کی امت، کتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ، صوفیاء، اہل اللہ، اتقیاء، صلحاء، مجددین، علماء، جن کے بارے میں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، وہ سب آپ کی مانوی اولاد۔ پھر آپ کی صاحب دادی حضرت فاطمہ سے جو اولاد چلے گی، اس کا جو مقام و مرتبہ دنیا میں ہوگا، تو آپ ابتر نہیں ہیں معاذ اللہ۔ جیسے سورہ نون کے شروع میں فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اور کچھ دنوں کے بعد دیکھ لیں گے کہ کون مجنون تھا، محمد مجنون تھے معاذ اللہ، یا ابو جہل مجنون تھا اور پاگل ہو گیا تھا، اس کی مت ماری گئی تھی۔ فَسَتَنظُرُ وَيَنظُرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، یہ میں بھول رہا ہوں آیت، آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ کون تھا جو کہ بچل گیا تھا اور جس کی مت ماری گئی تھی۔ اسی طرح یہاں فرمایا ان شانئک ھو الابتر۔ درس تو مکمل ہوا، اب ذرا بعض ضمیمیں ہیں ان کا، چونکہ آئندہ کے درس سے بھی تعلق ہے، اور جیسے میں نے مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اپنے پچھلے درس میں کچھ عرض کیا تھا کہ اگرچہ ان کا بہت اونچا مقام ہے میری نگاہ میں، لیکن وہ سائنٹیفک ریشنلزم سر سید کی صحبت کی وجہ سے اور ان کے زیر اثر آنے کی وجہ سے کسی نہ کسی درجے میں متاثر ہو گئے تھے، جو سورہ فیل میں انہوں نے تمام جو مفسرین اور تمام معصور جو تفسیر ہے ان کو چھوڑ کر ایک علیحدہ رائے اختیار کی۔ اسی طرح چند باتیں آج میں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ جو صورتیں اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، ان میں سے تقریباً تمام صورتوں کے بارے میں مکی اور مدنی ہونے کا اختلاف موجود ہے، حالانکہ اکثر و بیشتر کے نزدیک اجماع امت اور اجماع مفسرین کے نزدیک یہ ساری صورتیں جو ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں یہ مکی ہے، لیکن مدنی کی روایات بھی موجود ہیں۔ خاص طور پر اس سورہ مبارکہ کے بارے میں تو ایک ایسی روایت ہے جو مسلم شریف میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی۔ حضرت انس حضور کے خادم خاص رہے مدنی دور میں، اب ظاہر بات ہے وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک روز حضور ہمارے مابین تشریف فرما تھے اور کچھ گفتگو ہو رہی تھی، اچانک کچھ آپ کو ایک خاص اونگ کی سی کیفیت آپ پر طاری ہوئی، یعنی آپ نے آنکھیں بند کی اور اس کے بعد آپ نے آنکھیں کھولی تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، تبسم تھا۔ آپ نے پوچھا کس بات پر؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ پر سورت نازل ہوئی ہے، اور پھر بسم اللہ پڑھ کر آپ نے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ سورہ مبارکہ سنی۔ اب یہ روایت اتنی قوی ہے کہ اس کی بنا پر کچھ حضرات کی رائے ہے، اکرمہ اور مجاہد اور قتادہ، اور اس کو امام مسلم نے بھی تسلیم کیا، اور الاتقان میں امام سیوطی نے بھی اسے مدنی صورت قرار دیا، جبکہ حضرت ابن مردویہ سے یہ مروی ہے کہ ابن عباس، عائشہ اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم یہ سب کے سب اسے مکی قرار دیتے ہیں، اور جمہور مفسرین نے اسے مکی قرار دیا۔ میں نے خاص طور پر آج بات اس لیے بیان کی ہے کہ ان چھوٹی صورتوں کے بارے میں اکثر و بیشتر کے بارے میں اختلاف ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ اصل میں اس میں جو تعویل ہو جاتی ہے، اور بہت سی صورتوں کے بارے میں کہا گیا یہ 2 دفعہ نازل ہوئی، سورہ اخلاص مکے میں بھی نازل ہوئی، مدینے میں بھی نازل ہوئی، فلاں صورت مکے میں بھی نازل ہوئی، مدینے میں بھی نازل ہوئی۔ یہ دو دفعہ کے نزول کا مطلب کیا ہے؟ ہوتا یہ تھا کہ قرآن مجید ظاہر بات ہے کہ اس طریقے سے مصحف کی شکل میں تو موجود تھا ہی نہیں، کسی کچھ صورتیں یاد ہیں، کسی کو کچھ صورتیں یاد ہیں، ابھی پورا قرآن نازل بھی نہیں ہوا، یہ تو یوں سمجھیے کہ مدنی کے دور کے بھی انتہا پر جا کر پورا قرآن بنے گا، تو وہ اتنا چرچا نہیں تھا لوگوں کے مابین۔ اور وہ صورتیں کہ جو مکی دور میں نازل ہوئی تھی، جب وہ حالات و واقعات ایسے ہوتے تھے مدنی دور میں بھی کہ جن پر ان صورتوں کے مضامین کا انطباق ہوتا تھا، تو حضور اس وقت جب پڑھتے تھے تو لوگ یہ سمجھتے تھے یہ ابھی نازل ہوئی، حالانکہ وہ اصل میں مکے کے دور میں نازل ہو چکی۔ لیکن یہ کہ جیسے کہ انطباق ایسا ہو جاتا ہے، وہ واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ سورہ آل عمران میں وہ آیت موجود ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ لیکن جب حضور کا انتقال ہوا ہے اور حضرت عمر پر ایک جذباتی کیفیت طاری ہوئی اور تلوار کھینچ کر آپ بیٹھ گئے کہ جو کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا اس کی گردن اڑا دوں گا، پھر حضرت ابو بکر آئے، سیدھے گئے حجرہ عائشہ میں۔ حضرت عائشہ ان کی اپنی صاحبزادی ہے، وہاں تو کوئی حجاب نہیں، پردہ نہیں، حضور کا جسد مبارک وہاں تھا، اور چادر پڑی ہوئی تھی اوپر، چادر ہٹائی پیشانی پر، پیشانی مبارک پر بوسہ دیا۔ آپ نے وہاں الفاظ بھی کہے کہ اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کہے گا، بس یہ موت تھی جو آ گئی، اب تو حیات ہی حیات اور حیات طیبہ ہے۔ باہر آ کر اب آپ نے خطبہ دیا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو کوئی محمد کو پوچھتا تھا وہ سن لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا،
اور جو کوئی پجاری تھا اللہ کا، پوجنے والا اللہ کو، وہ جان لے کہ اللہ تو زندہ ہے جس پر کبھی موت طاری نہیں ہوئی۔ پھر آیت پڑھی وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے یہ آیت کسی وقت نازل ہوئی۔ یہ جو کیفیت ہوتی ہے کہ آیات کا جب مضامین کے اعتبار سے انطباق ہوتا تھا مدنی دور کے مختلف واقعات پر، تو صحابہ یہ سمجھ لیتے تھے بات کہ شاید یہ صورت ابھی نازل ہوئی ہے، حالانکہ وہ صورت مکی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے۔ یہ میں نے خاص طور پر آج یہ ضمیمہ اپنے درس کا اس لیے بیان کر دیا ہے کہ اگلے درس میں ایک بڑی اہم بحث آئے گی سورۃ النصر کے زمانہ نزول کے بارے میں۔ میری رائے چونکہ اس کے بارے میں نے کافی غور و خوض کیا ہے، اور جس رائے پر میرا دل ٹھکا ہے وہ عام جو تفاسیر میں رائے ہے اس سے مختلف ہے، اس لیے میں نے یہ پورا مضمون آج تمہیداً بیان کر دیا کہ خود اس سورہ مبارکہ کے بارے میں مسند احمد ابن حنبل، صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کی روایت کے برعکس جمہور مفسرین نے، ان کے نزدیک اس روایت کی روح سے یہ مدنی ہے، لیکن جمہور مفسرین نے اس کو مکی قرار دیا۔ تو گویا کہ اس میں رائے قائم کرنے کا موقع ہے، امکان ہے، اور انسان جو ہے مضمون کی دلالت کے اعتبار سے مضمون کیا ہے صورت کا کوئی نہ کوئی رائے قائم کر سکتا ہے۔ اب دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں، آج میں نے تذکرہ کیا تھا اور وہ میں نے جیسے کہ پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، اب یہ مصحف کا درس، قرآن مجید کا درس مسلسل اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2 نہیں تو میکسیمم 3 نشستوں میں ہم پہنچ جائیں گے اختتام پر۔ تو چند باتیں میں اپنے اس درس میں ریکارڈ کرا رہا ہوں تاکہ کچھ پتہ نہیں دوبارہ پھر یہ کہیں درس جو ہے شروع ہو تو زندگی میں کتنی مہلت ملے، کہاں تک میں پہنچ پاؤں۔ تو چند باتیں جو ہیں وہ افادہ عام کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ابھی وہ نوٹ ہو جائیں، رجسٹرڈ ہو جائیں اور وہ ریکارڈ ہو جائیں۔ اور چونکہ میں نے اپنی 4 سورسز قرار دی، علامہ اقبال، ڈاکٹر رفیع الدین ایک سورس ہے، لیکن وہ کوئی مفسرین میں سے ہے ہی نہیں، ایک فکر ہے، ان کا سوچ ہے، تعبیر کی ہے انہوں نے۔ علامہ اقبال کو میں اس دور کا سب سے بڑا ترجمان القرآن مانتا ہوں۔ عظمت قرآن کا جتنا انکشاف اس شخص پر ہوا میرے نزدیک کسی دوسرے شخص پر نہیں۔ یہ میرا وہ قول ہے جس کو میں کھلم کھلا کہتا ہوں، بغیر بلا خوف تردید کہتا ہوں، لیکن بہرحال مفسر نہیں، میں نہ عارف، نہ مجدد، نہ محدث، نہ فقیہ۔ اور دوسرا جو ہے وہ شیخین، شیخ الہند، شیخ الاسلام۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن کا ترجمہ اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی کے حواشی۔ یہ عروۃ الوثقیٰ ہے جس کو میں نے مضبوطی سے تھاما ہے۔ سلف کے ساتھ میرا رشتہ اس حدیث اور اس ترجمے اور تفسیر کے حوالے سے قائم ہے، اسلاف کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں، یہ عروۃ الوثقیٰ اس کی وضاحت میں کرتی ہوں۔ لیکن استفادہ زیادہ جو میں نے کیا ہے وہ دوسرے 2 شعبے ہیں، مولانا فراہی اور ان کے شاگرد مولانا اصلاحی، مولانا ابوالکلام آزاد اور ان کے مانوی جانشین مولانا سید ابو العلا مودودی۔ ان میں سے 2 حضرات کے ساتھ میری طویل ایسوسیشن رہی ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ، مولانا مودودی کے ساتھ، پھر مولانا اصلاحی صاحب کے ساتھ، اس سے بھی طویل۔ اس پہلو سے میں ان دونوں کے مابین جو بھی کوئی ربط اور تعلق ہے یا جہاں جہاں مجھے اختلاف ہوتا ہے میں اس کو خاص طور پر بیان کر دیتا ہوں، وہ کسی قد کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ چونکہ میں نے ان سے بہت کچھ فیض حاصل کیا، لہذا جہاں مجھے ان کی کسی رائے سے اختلاف ہے اسے میں نوٹ کروا دوں، تاکہ وہاں میری رائے جو ہے یہ نہ سمجھی جائے کہ میری رائے بھی وہی ہے جو مولانا مودودی کی ہے یا مولانا اصلاحی کی۔ بہرحال اس وقت جو بات مجھے نوٹ کرانی ہے وہ یہ ہے، کیونکہ میں نے آج کہا تھا کہ تفسیر سورہ کوثر کا جب میں نے تقابلی مطالعہ کیا، مولانا اصلاحی صاحب نے تو کچھ بھی نہیں لکھا اور کوئی اس پر محنت نہیں، کوئی حق ادا نہیں۔ مولانا فرائی کی کچھ چیزیں نقل کی، جیسے سورہ فیل میں نقل کی ہیں، اسی طریقے سے سورہ کوثر میں نقل کر دی، لیکن یہ کہ مولانا مودودی نے تفہیم میں واقعہ یہ کہ حق بڑی محنت ساری معلومات جمع کر۔ البتہ ان دونوں میں جو ایک فرق و تفاوت ہے اس کے اعتبار سے 2 پوائنٹ نوٹ کر لیں۔ مجھ سے بہت سے لوگ مشورہ مانگتے ہیں کہ آپ کون سی تفسیر ریکمنڈ کرتے ہیں، تو میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ مولانا مودودی کی تفہیم اگر صرف آپ پڑھتے ہیں تو حواشی جو ہے شیخ الہند کے اور شیخ الاسلام کا ترجمہ اور حواشی وہ ضرور شامل کریں۔ اگر تدبر قرآن پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی اس کو ضرور شامل کیجیے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ دونوں تفسیریں چاہے تفہیم القرآن ہو چاہے تدبر قرآن ہو، دین کا جو باطنی پہلو ہے، تصوف کی جو چاشنی ہے، اس سے یہ دونوں تفسیریں بالکل خالی ہیں۔ قائل جب قائل نہیں تو ادھر ان کی توجہ نہیں ہوئی، ان حقائق پر نگاہ نہیں گئی۔ موتی ہیں بکھرے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ آپ کی توجہ نہیں ہے، آپ کو نظر نہیں آنے کہ موتی بکھرے ہوئے ہیں۔ مولانا مودودی کا بھی وہ مزاج نہیں، مولانا اصلاحی صاحب کا بھی وہ مزاج نہیں، بلکہ مولانا اصلاحی صاحب زیادہ ہی سخت۔ اس اعتبار سے ان دونوں کی تفسیروں کے اندر یہ پہلو جو ہے، ایک پہلو بہت ہی یہ سمجھیے کہ یعنی نظر انداز ہو گیا ہے، اس پہلو سے وہاں بڑی کمی ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے حرفی پہلو تفہیم القرآن میں، تدبر
قرآن مجید کے اپنے اسالیب، زبان کی بحث، ادب کے حوالے سے، اور نظم القرآن، قرآن کا نظم، سورتوں کا، آیات کا، یہ مولانا اصلاحی صاحب کا خاصہ ہے۔ لیکن دونوں چونکہ اس سے خالی ہے، معنوی اور وہ جو روحانی مباحث ہے، تصوف کے موضوعات ہیں، لہذا اس کو تو شامل کرنا چاہیے ہر صورت، یعنی وہ دعا یاد کرنی چاہیے، اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تیرے علم سے خیر چاہتا ہوں، یعنی جو تیرے علم میں خیر ہو وہ میں چاہتا ہوں۔ میری نگاہ تو دھوکہ کھا سکتی ہے کہ میں کسی شر کو خیر سمجھ بیٹھوں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اور تیری ہی قدرت سے میں بھی کچھ قدرت مستعار مانگنا چاہتا ہوں، میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے اللہ یہ کہ تو ہی عطا کرے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، اور تجھ سے تیرے بہت بڑے فضل کا سوال ہے۔ اے اللہ، یہ اصل میں استخارہ ہوتا کس بات پر ہے کہ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اب آپ کو پتہ نہیں یہ آپ کے لیے اچھا ہے یا غلط ہے، تو اس کو ذہن میں رکھ کے پھر کہیں اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، اے اللہ اگر یہ کام جو میں کرنے چلا ہوں تیرے علم کے مطابق میرے لیے خیر ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور نتیجے کے اعتبار، فقدرہ لی، تو اس کام کو میرے لیے میسر کر دے کہ وہ کام میرا پورا ہو، فقدرہ لی وبارک لی فی، میرے لیے اس میں برکت پیدا کر اور مجھے اس پر راضی کر دے، ارزنی بھی۔ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اور اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ کام میرے لیے شر ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے۔ یہ ہے اصل استخارہ مضمون۔ ہمارے ہاں عام طور پر جو استخارے کی شکل رائج ہے وہ بعد میں بزرگوں نے اس کی شکلیں معین کی ہیں کہ رات کو سونے سے قبل ایک دعا بھی یہ مانگی جائے، 2 رکعت پڑھی جائے، 2 رکعتوں کے بعد یہ دعا مانگی جائے، پھر سو جائے تو کوئی نہ کوئی اشارہ جو ہے خواب میں مل جائے، لیکن یہ چیز حضور سے ثابت نہیں، نہ صحابہ سے۔ بہرحال اس استخارے کی اصل روح ہے اللہ سے خیر طلب کرنا، کہ میں جو کچھ سوچ رہا ہوں میں نے سوچا ہے لیکن میری عقل محدود ہے، میں حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، تیرا علم کامل ہے تو تو فیصلہ کر دے، اگر یہ کام میرے لیے صحیح ہے تو یہ پورا کروا دے، اگر یہ غلط ہے تو مجھ سے دور۔ اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ۔ چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے ہے مرفوعا کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا، وہ نوٹ کر لیجیے۔ ایک رائے یہ ہے آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ۔ جب باجماعت پڑھ رہے ہیں اب کیا شکل، امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرات نہیں کی، ان کی کوئی نماز ہی نہیں۔ تو یہ موقف ہے امام شافعی کا، یہی مسلک ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا کہ آپ چاہے اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، چاہے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو، اور چاہے امام جو ہے وہ جہری رکعت پڑھا رہا ہے اور چاہے سری رکعت پڑھا رہا ہے۔ خاموشی والی رکعت سورہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز جو ظہر اور عصر کی ہے تو 4 رکعتیں جو ہے وہ سری ہے، مغرب کے اندر آ کر 2 جہری ہیں 1 سری ہے، عشاء میں آ کر 2 جہری ہیں 2 سری ہیں، سورہ اور نماز فجر کے اندر دونوں جو ہیں وہ جہری ہیں۔ تو چاہے جہری ہو چاہے سری ہو، آپ کو بھی لازماً جو مقتدی ہے اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی۔ اب اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ جو ہے تلقین کیا ہے کہ امام تیزی سے نہ پڑھے، رک رک کر پڑھے الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد اتنا وقفہ دے دے کہ جو مقتدی ہے وہ بھی کہہ لے اپنے دل میں یا پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ رک رک کر پڑھنا، خاص طور پر اگر آپ کو موقع ہوا ہو کسی اہل حدیث امام کی امامت میں نماز ادا کرنے کا تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا فرق ہے۔ ہمارے جو حنفی امام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، 4 آیتیں جو ہے وہ بھی ایک سانس میں پڑھ جائیں گے، لیکن یہ کہ عام طور پر جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں۔
ترتیل کے انداز میں پڑھتے ہیں. یا پھر دوسری شکل انہوں نے ایک اور کی ہے. یہ آپ سعودی عرب میں جب کبھی نماز پڑھیں گے اور آپ پڑھی ہو آپ نے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 1 منٹ جو ہے خاموش رہتا ہے تاکہ آپ اب جو مقتدی ہے وہ اس وقفے میں وہ اب سورہ فاتحہ پڑھ لیں. پھر وہ قرات کرے گا, کوئی اور آیات اس نے شامل کرنی ہے تو بعد میں شروع کرے گا, درمیان میں وقفہ ہوگا. لیکن ایک مسلک یہ ہے, اور یہ مسلک جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر مبنی ہے. سورہ اعراف کے آخر میں فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ سے اسے سنو, خود خاموش رہو. اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اس کے بنا پر ایک رائے یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے, پڑھا جا رہا ہے سنو اس کو, خود خاموش رہو. اور اس کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ شکل ایک وفد کی سی ہے. جیسے کسی بڑی شخصیت کے پاس اگر آپ کا کوئی وفد جاتا ہے, 8-10 افراد ہیں, ان میں سپوکس مین ایک ہوتا ہے, وہ بات کرتا ہے, باقی سب لوگ موجود رہتے ہیں, سنتے ہیں. اسی طریقے سے امام جو ہے وہ گویا کہ آپ کا نمائندہ ہے اور وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, تو امام کی قرات ہی آپ کی بھی قرات ہو گئی. گویا کہ اس آیت سے, اس حدیث سے اختلاف نہیں ہے, اس کی تعبیر سے اختلاف ہے کہ امام کا قرات کر لینا در حقیقت مقتدیوں کی طرف سے بھی قرات ہے. اس میں جو حنفی مسلک ہے وہ بہت سخت ہے, اور وہ یہ ہے کہ چاہے سری نماز ہو اور چاہے جہری ہو, ہر کسی بھی حالت میں مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے. اب اس میں ذرا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہری رکعت میں تو اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, سری میں تو اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا. بہرحال یہ مسلک ہے امام شافعی کا, ایک انتہا پر ہے, ہر صورت میں سری ہو یا جہری ہو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اور امام ابو حنیفہ دوسری انتہا پر ہے کہ چاہے سری ہو چاہے جہری ہو کسی شکل میں نہیں پڑھنا. امام مالک کا مسلک ہے درمیان میں, اور میں اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ میں اس پر عمل پیرا ہوں. وہ کیا ہے, جہری نماز میں خاموش رہو اور سنو, اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا جب بلند آواز سے پڑھ رہا ہے امام تو پوری توجہ فاستمعوا له, اپنی پوری توجہ کو اس کے سننے کے اوپر مرکوز کر دو اور خود خاموش رہو. سری رکعت میں البتہ جبکہ وہ بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے آپ بھی خاموشی سے پڑھ رہے ہیں. بہرحال ان چیزوں میں میں نے یہ سب کوئی بیان کیا ہے تو اس سے جو میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی بڑی بنیادی بات نہیں ہے. نہ یہ کہ جو حنفی ہیں وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہوں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, کیسے وہ انکار کریں گے. اور نہ ہی کوئی جو حنبلی ہے یا اہل حدیث ہے وہ قرآن کی اس آیت کا اختلاف جو ہے وہ اختلاف کر سکتا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. لیکن یہ کہ اس کے پھر اس سے جو احکام کا استنباط ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے, تو اس کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بہت بڑی اہمیت والی بات ہے. بات کہ جو فرض نماز ہے اصل اہمیت اس کی ہے. ہمارے ہاں عام طور پر مذہبی حلقوں میں اور خاص طور پر جو ذرا متصوفانہ انداز کے رنگ کے لوگ ہوتے ہیں وہ فرض کو تو بس ایسے ہی ادا کر لیتے ہیں جیسے بس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بلکہ بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ جو فرض کو ترک کر دیتے ہیں, نوافل پر سارا زور, صرف رات کی نماز پر زور دیا جا رہا ہے. فرض نمازوں یہ ہم نے دیکھے ہیں ایسے لوگ بالفعل دیکھے. یہ تمام چیزیں جو ہیں در حقیقت اس پھر راہ نبوت سے انسان کو ہٹا دینے والی ہے. فرض کتنا فرض, نفل کتنا نفل. نوافل کے بارے میں جو ہے شریعت سے ثابت ہے, وہ تہجد بھی نافلۃ لک, حضور کے لیے تو لازم تھی, باقی کے لیے لازم نہیں ہے. جو قیام اللیل شروع میں تھا وہ لازم نہیں ہے. ہاں رمضان مبارک میں اس کی تشریف ہے, ترغیب ہے, وہ خاص ایک مہینہ ہے, اس میں دن میں کھانا پینا جو ہے وہ حرام کیا گیا, تو رات کو 2/3 رات یا 1/3 کم سے کم 1/3 رات جاگو اللہ کے قرآن کے ساتھ, اللہ کی کتاب کے ساتھ. یہ اصل میں جو توازن ہے یہ جو ہے بہت ضروری ہے. ارأیت اذا صلیت الصلوات المکتوبات, حضور آپ نے دیکھا, غور فرمائیے کہ اگر میں جو فرض نمازیں ہیں وہ ادا کروں. اب مثلا ایک حدیث مجھے اور یاد آئی, فرض نماز کی اہمیت کو بیان کرنے کی حضور نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی
اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جائے گا، فرض کیے۔ تو اذا صلیت المکتوبات صلوات المکتوبات وصمت رمضان، اور میں روزہ بھی رمضان کے روزے رکھیے، باقی روزہ رکھنا آپ کی مرضی پر ہے، رکھیں ٹھیک ہے، لیکن وہ جو لازم نہیں ہے۔ نجات کے لیے لازم جو بیس لائن ہے وہ جو عبادات فرض، اس کے بعد جتنا آدمی اضافہ کر سکے، حالات کو بھی دیکھے۔ بعض حالات ایسے ہوں گے کہ اس میں اصل اہمیت جہاد کی ہو جائے گی، قتال کی ہو جائے گی۔ اب ایسا حال بھی ہو سکتا ہے کہ اسلامی نظام قائم ہے، اسلامی حکومت قائم ہے، نظام خلافت قائم ہے، تو اب قتال کا معاملہ جو وہ حکومت کے ذمہ ہے، حکومت انتظام کرے گی۔ اگر کہیں 10,000 آدمی چاہیے، 10,000 آدمی نکل آئے چاہ جانے کے لیے، تو باقی آرام سے گھر میں سوئیں یا نوافل پڑھیں، ساری رات کھڑے رہے، ٹھیک ہے، یہ تقرب بالنوافل کا موقع ہوگا۔ لیکن اگر اللہ کا دین جو ہے وہ مغلوب ہے، پامال ہے، اسے پاؤں تلے روکا جا رہا ہے، شریعت کی دھجیاں پکھیری جا رہی ہیں، عوامل کا استہزاء ہو رہا ہے، اور جو منکرات ہیں ان کی تبلیغ ہو رہی ہے، اس وقت آدمی نوافل میں لگا رہے، وہاں تو فرض ہو جائے گا امر بالمعروف نہی عن المنکر، جہاد، اس کی جو بھی تقاضے ہیں اس وقت سارے تقاضے اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، اس اصل شے میں ہوگا۔ اس فرض کو ترک کر کے نوافل میں لگیں گے، یہ نوافل کے اوپر دیبا لے جائے گا۔ اس کو بہت زیادہ نمایاں کرنے کے لیے میں مثال دیتا ہوں، ذرا سوچئے، جب دامن احد میں معرکہ جاری تھا اور صحابہ کی جان پر بنی ہوئی تھی، خود حضور کی جان پر بنی ہوئی تھی، آپ کو معلوم ہے آپ زخمی ہوئے ہیں اور اتنا خون آپ کا بہ گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے ہیں، اور خبر ہو گئی کہ آپ کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ اس وقت اگر کوئی شخص مسجد نبی میں بیٹھا ہوا درود کی تسبیح پڑھ رہا ہو، یا کوئی اور نوافل ادا کر رہا ہو، یا قرآن پڑھ رہا ہو، تو اس کے بارے میں کیا حکم آپ کا ہوگا؟ پکا منافق، حالانکہ کام تو وہ اچھے کر رہا ہے۔ درود کی کتنی فضیلت آئی ہے، اور نوافل ہے یا قرآن کا پڑھنے کا ایک ایک حرف کا 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ علامہ اقبال، میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کی ابتدائی تعلیم میں اور خاندانی پس منظر کے اندر مذہبی اثرات بڑے گہرے ہیں۔ بہرحال انہوں نے ایم اے کیا ہے غالباً 1897 میں، اور اس وقت کا کچھ اقبال جو ہے اس وقت سے لے کر 1905 تک کا اقبال، ایک طرف تو اس میں بھی نیشنلزم تھا، ہندی نیشنلزم، یہ نوٹ کر لیا، چنانچہ اسی دور کا اس کا ترانہ ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ آج بھی جو ہندوستان کا ریڈیو ہے اور ہندوستان میں حکومت کے زیر اہتمام اس ترانے کی جو ہے وہ بڑی سرپرستی ہوتی ہے، بہت اس کو جو ہے نشر کیا جاتا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، وہ گلستاں ہمارا۔ بلکہ اس زمانے میں ایک ایسا شعر بھی انہوں نے کہا ہے جس کی کہ پھر شدید ترین نفی بعد میں ان کے اشعار سے ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک نیا شوالہ کے نام سے جو نظم لکھی کہ سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے۔ اسی میں ایک شعر ہے کہ پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ اس درجے گہرا انڈین نیشنلزم اقبال کے اندر بھی موجود تھا۔ لیکن جب اقبال انگلستان گئے ہیں، یہ 28 برس کی عمر میں انگلستان گئے سن 1905 میں، اور 3 سال وہاں رہے انگلستان اور جرمنی، اور بیرسٹری بھی کی، اور چونکہ فلسفی تھے پی ایچ ڈی بھی کر کے آئے۔ اس عرصے میں معلوم ہوتا ہے کہ اقبال کی قلب ماہیت ہو۔ یہ میرا ایک تجربہ ہے، بڑا پرانا ہے، میرا مشاہدہ تھا۔ 1970 میں پہلی مرتبہ میں انگلستان گیا تھا، میرے چھوٹے بھائی وہاں زیر تعلیم تھے، انہوں نے بلایا تھا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ایک پی ایچ ڈی، 2 پی ایچ ڈی کرتے ہوئے لوگ بیٹھتے ہیں، جمعے کے روز قرآن پڑھتے ہیں، درس قرآن ہوتا ہے، اور وہ ایک دوسرے سے قرآن پڑھ کے سنتے بھی ہیں تاکہ جو تجوید کی غلطیاں ہوں ان کی تصحیح ہو سکے۔ اور میں نے سوچا کہ پاکستان میں اس سطح کے لوگ جو ہیں کبھی اس قسم کی مصروفیت میں مبتلا مجھے تو نظر نہیں آئے۔ تو اس کا مجھے ایک اصل میں تجزیہ میرا یہ تھا کہ جن لوگوں کی بنیادی تربیت میں اور خاندانی اثرات میں مذہب کا ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے، چاہے وہ ہندوستان میں رہتے ہوئے وہ زیادہ ظاہر نہ ہو، نمایاں نہ ہو، اس کے آثار سامنے نہ آئے، لیکن جب وہ ایک مخالف ماحول میں پہنچتے ہیں، اس مخالف ماحول میں ان کے اندر کا وہ چنگاری ان کی جو ہے وہ شعلہ بن کر بھڑکتی۔ چنانچہ یہ معاملہ میں نے پھر بعد میں امریکہ میں بھی دیکھا، ہر جگہ دیکھا ہے کہ وہاں 2 نتیجے ہوتے ہیں، یا تو یہ کہ ایک آدمی ڈاؤن دی ڈرین گیا،
تو وہاں کی تہذیب میں رگا گیا شراب اور یہ اور وہ اور رقص اور سب یہ ساری چیزیں آ گئی، اور یا پھر جو بچ گیا جس کے اندر دین کا کوئی حمیت کا شائبہ تھا وہ پھر بھڑکتا ہے، پھر وہ ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں۔ لہذا یہ معاملہ جو ہے قائد علامہ اقبال کے ساتھ پیش آیا، اور خود انہوں نے کہا بھی ہے مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ وہاں سے جب یہ واپس آئے ہیں تو اب نوٹ کیجئے 1908 سے 1930 تک یہ جو 22 برس ہیں علامہ اقبال نے کیا کیا نوٹ کیجئے، وہ آپ جانتے بھی ہیں، میں صرف گنوا رہا ہوں۔ اسلام کے نظام فکر اور فلسفہ اور حکمت کو بیان کیا، اپنی شاعری کے ذریعے سے بھی، اپنی نثر کے ذریعے سے۔ قرآن کی ایک نہایت جدید اور بہت عمدہ تفسیر، اگرچہ تفسیر کے نام سے آپ کو کہیں تفسیر اقبال نہیں ملے گی، لیکن کلام اقبال خود تفسیر ہے۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پیغام میں سوائے قرآن کے کچھ نہیں ہے۔ گر دلم آئینہ بے جوہر است ورب حرفم غیر قرآن مزمر است، پردہ ناموس فکرم چاک کن ای خیابہ راز خارم پاک کن۔ یہ مناجات بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اگر میرے پیغام میں کہیں قرآن کے سوا کوئی شے شامل ہو گئی ہے میری شاعری میں تو آپ میرے فکر کا پردہ چاک کر، روز محشر خار و رسوا کن مرا، اور قیامت کے دن مجھے ذلیل و خوار کیجیے گا، اور بے نصیب از بوسہ پاک کن مرا، اور مجھے اپنی قدم بوسی سے محروم کر دیا۔ یہ بات کہہ رہا ہے، اس کا دعویٰ ہے، اس نے جو کچھ کہا قرآن سے کہا، اس کی شاعری جو ہے میرے نزدیک، اور میں نے تو اپنی جو سورسز گنوائی ہیں کہ میں نے جو قرآن مجید کا فکر یا سوچ جو بھی آپ اسے کہیں، جو تھوڑا بہت مجھے میسر ہوا ہے، ان میں نے 8 اشخاص کو نمایاں طور پر بیان کیا ہے۔ 4 یہ ہیں دو کے جوڑے، 2 ابوین ہیں، ابو الکلام ابو العلا مودودی، ابو الکلام آزاد۔ 2 ڈاکٹرین ہیں، ڈاکٹر اقبال، ڈاکٹر رفیع الدین۔ 2 شیخین ہیں، شیخ الہند مولانا محمود حسن جن کا ترجمہ ہے قرآن مجید کا، اور اس پر حواشی ہے شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی۔ 2 ہی ہیں مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی جنہوں نے قرآن مجید کے مضامین کے اندر جو اندرونی نظم ہے اسے واضح کیا۔ علامہ اقبال میری ایک بہت بڑی سوچ، بلکہ سب سے زیادہ گہرا اثر مجھ پر جو ہے بچپن سے جو ہوا ہے وہ تو علامہ اقبال کا ہے۔ 5ویں جماعت کا طالب علم تھا جب ان کا یہ شعر میرے ذہن میں کہیں چپک کر رہ گیا ہے، جواب شکوہ کا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ پھر علامہ اقبال نے مغربی فکر پر شدید تنقید، بہت بڑا ناقد، اور خاص طور پر مغربی تہذیب جو ہے اس کی نفی، یہ سارا کام کیا، اور اس سب سے بڑھ کر وہ تجدید ملت اسلامی کا علمبردار بن کر سامنے آیا۔ اس نے خوشخبری دی کہ دنیا میں اسلام کے غلبے کا دور آنے والا ہے۔ ملت اسلامیہ جو اس وقت دبی ہوئی ہے، پسی ہوئی ہے، پوری دنیا میں پامال ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد کیا صورت ہو گئی تھی؟ سلطنت عثمانیہ کے جب دھجیاں بکھیر دی گئی اور کولونیل امپیریلزم جو ہے پورے عالم اسلام پر حکمران تھا، پورا عالم اسلام جو ہے محکوم، اگرچہ یہ دبے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں، گرے ہوئے، لیکن ان کا دوبارہ غلبہ ہوگا، یہ ابھریں گے، ملت اسلامیہ کی تجدید ہوگی، اسلام کی نشت ثانیہ ہوگی، اسلام کے روشن مستقبل کے مبشر بن کر علامہ اقبال سامنے آئے۔ اور ایک اور جو بہت بڑا کام کیا وہ وہی وطنی قومیت کی شدید نفی، بلکہ شدید کا لفظ بھی کافی نہیں ہے، شدید ترین نفی کی، اس لیے کہ اس وقت وطنی قومیت جو ہے اس وقت مسلمانوں کو اپنے اندر انگلف کرنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ زور لگا رہی۔ میں نے علامہ اقبال کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں کہ احیاء فکر اسلامی اور تجدید ملت اسلامی، اس کے ساتھ ساتھ ہندوؤں میں کیا ہو رہا تھا اس دور میں، ان کے ہاں بھی ان کی مذہبی تجدید کا عمل بڑی شدت کے ساتھ شروع ہوا۔ اس میں بھی چند ناموں کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ بنکم چٹرجی، اس نے بندے ماترم کا یہ جو ترانہ ہے آج بھی بھارت کے اندر مجبور کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو بھی کہ وہ بھی اسکولوں کے اندر یہ ترانہ پڑھیں، اور ابھی مسلمان رجسٹ کر رہے ہیں۔ اس میں وہ زمین کی بندگی، بھارت ماتا ہم تیرے بندے، اور یہ جو ہے ہندو رینائسنس کا ایک بہت بڑا جو ہے یوں سمجھیے کہ علم بردار۔ پھر دوسری شخصیت سامنے آئی، راجا رام موہن۔ یہ شخص بہت بڑا فاضل، بڑا عالم، 10 کے قریب زبانیں جو ہے ان کا ماہر، جس میں یورپینز بھی اور ایسٹ بھی۔ پھر یہ کہ یہ مسلمانوں کا ہمدرد بن کر آیا۔ انگریز نے جب یہاں پر ان کے پادریوں نے تثلیث کی تلقین شروع کی ہے تو آئینہ توحید کے نام سے اس نے کتابچہ لکھا اس کی نفی کے لیے۔ اس حوالے سے یہ کچھ ایسی شخصیت بننے کی کوشش کر رہا تھا
کہ مسلمان بھی اس کو قبول کریں، اور اس کے بعد پھر اس نے برہمن سماج کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا۔ یہ وہی تھا کہ جو اس سے پہلے اکبر نے جو فلسفہ دیا تھا دین الہی، بھئی اللہ کا معاملہ کرو، صرف اللہ کو سب مانتے ہیں، صرف نام ہے مختلف ہے، کسی نے کوئی نام رکھ دیا، کوئی مہادیو کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، سب خدا کو تو سب مانتے ہیں۔ یہ جو رسالت کا معاملہ ہے اور شریعت کا معاملہ ہے، یہ فساد کی جڑ ہے۔ رسالت کی بنیاد پر شریعتیں مختلف، عبادتیں مختلف، ذرا اس کو پیچھے ڈالو۔ تو دین اکبری یا دین الہی اس کا نام تھا۔ اس کے اندر بھی در حقیقت کوشش یہ تھی کہ تمام مذاہب کو ایک ہاون دستے میں ڈال کے اور اس کو کوٹ کے اور چھان پیس کے ایک صفوف بنا کر ایک کامن مذہب ہندوستان کا وجود میں لایا جائے۔ بہرحال اس وقت اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ جنہوں نے اس فتنے کی سرکوبی کی۔ اس نے بھی مجلس ازدی کے نام سے ایسا ہی ادارہ شروع کیا، اور یہ گویا کہ ٹھنڈی چھری کے مانند، اس لیے کہ اسلام کا دار و مدار تو رسالت پر ہے۔ بقول اقبال مصطفیٰ پہ رسا خیش را کے دی ہماؤس، اگر بہول اور رسیدی تمام بول حبیث۔ اسلام کا تو سارا معاملہ، دین جو ہے اس کا سارا جو مدار، دار و مدار ہے، وہ رسالت پر ہے، نبوت پر ہے، اسی پر شریعت کا سارا دار و مدار ہے۔ رسالت سے کاٹ دیجئے، حدیث سے کاٹ دیجئے، سنت سے کاٹ دیجئے، تو پھر قرآن کو پھر موم کی ناک بنا کر جو چاہیں آپ تعبیر کر لیں، جو چاہیں تشریح کر لیں، جدھر چاہیں اسے موم کی ناک کی طرح بوڑ کر لے جائیں۔ بہرحال اس معاملے میں بھی پھر ایک تیسری تحریک جو شروع ہوئی وہ بہت ملیٹنٹ تھی، آریہ سماج، دیانند سرسوتی جی، یہ ملیٹنٹ تھی اور بڑی اس کی جو ہے پذیرائی ہوئی ہندو معاشرے میں۔ انہوں نے کھل کر یہ کہا کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ملک ہے، یہاں مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، لہذا یا ہندو ہو جائیں مسلمان اور یا پھر یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ کھل کر آریہ سماج، اسی کے تحت پھر مہاسبھا بنی، اسی کے تحت آر ایس ایس، انتہائی ملیٹنٹ آرگنائزیشن جو ہے ہندوؤں کی، یہ سب جو ہے دیانند سرسوتی کا۔ یہ اسی طریقے سے پھر شدھی کی تحریک شروع ہو چکی تھی، ریکلیم کرو مسلمانوں کو، یہ ہم ہی میں سے تھے، ان کے آباء و اجداد کہیں جو ہے مسلمان ہو گئے، انہیں واپس لو۔ چنانچہ راجستھان کے علاقے میں جہاں بڑی جہالت تھی، مسلمانوں میں علم نہیں تھا، بس کہیں بزرگوں کے کسی زیر اثر فیض سے، کسی صوفی کے، وہ اسلام تو لے آئے لیکن تربیت کا کوئی انتظام ہوا ہی نہیں، مسلمان حکومتوں نے کیا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں کیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ بڑے پیمانے پر شدھی کی تحریک ہو رہی تھی۔ میوات کے علاقے میں بڑی تیزی کے ساتھ مسلمان جو میو تھے وہ ہندو ہو رہے تھے، اسی پر تحریک اٹھائی ہے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس تحریک کا، اس سنی کی تحریک کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ تبلیغی جماعت کا نظام بنایا تھا کہ بس 6 باتیں لو اور جاؤ، دیہات میں جاؤ، چنے لے کر گڑ لے کر جاؤ، کسی کا کھانا نہ کھاؤ، اپنا کھانا کھاؤ، کوئی تنخواہ نہیں، اور دین کی تبلیغ کرو۔ یہ نظام ان کا در حقیقت اسی سنی کی تحریک کے جواب میں شروع ہوا۔ پھر سنگتن کی تحریک شروع ہوئی کہ ہندوؤں کو سب کو جمع کر دیا جائے۔ اب اس اعتبار سے ذرا